السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس جامع ترمذی۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ وعلی سائر التابعین القائمین بمنہاجہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجال ونساء۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ ایک شخص نماز پڑھا رہا امام ہے، اس کی اقتداء میں مرد و خواتین سب ہیں، چاہے گھر کی ہوں یا باہر کی۔ تو کیسے صفیں لگائے؟ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے بالغ مرد قریب البلوغ لوگ ہوں، بچے ہوں سمجھ وال، عورتیں اس صف میں نہ کھڑی ہوں، عورتیں پیچھے کی صف میں، اگرچہ جگہ موجود ہو تب بھی۔ حدثنا اسحاق الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان جدته ملیکہ، ان کی نانی یا دادی، جدہ کا لفظ دونوں بولا جاتا ہے اور یہاں دونوں احتمال ہے۔ ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلیم کی والدہ، ملیکہ اور ملیکہ دونوں لغتیں ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ کو کھانے کی دعوت دی جو انہوں نے پکا رکھی تھی بہت توجہ سے۔ مصطفیٰ کریم جلوہ افروز ہوئے، کھانا تناول فرمایا، پھر فرمایا تم لوگ کھڑے ہو جاؤ کہ میں تمہاری خاطر نماز پڑھا دوں، میں تمہیں نماز پڑھا دوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں تو میں کھڑا ہوا، ایک چٹائی تھی ہماری جو تھوڑا سیاہ پڑ گئی تھی، من طول ما لبسا، زیادہ دیر تک ٹھہرنے کی وجہ سے کوئی استعمال میں نہیں آئی تھی۔ فنضحتہ بالماء، تو میں نے اس پر پانی چھڑکا۔ کیوں کہ وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی دیر تک تھی، استعمال میں نہیں آئی تھی تو ٹائٹ ہو گئی تھی، تو پانی چھڑکا للتلئین، تاکہ نرم ہو جائے، یا للتنظیف، صاف کرنے کے لیے تاکہ وہ کالا پن ختم ہو جائے، یا للتطہیر، یہ احتمال بعید ہے، یا اس کو پاک کرنے کے لیے، شبہ تک کوئی اس میں پیشاب وشاب نہ کر دیا ہو بلی وغیرہ نے۔ پھر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور میں نے صف لگائی، اور یتیم نے، یہ حضرت انس کے بھائی تھے، وہ کہا گیا ان کا نام ہی تھا یتیم، یا ان کا نام ضمیرہ تھا، اور بوڑھی یعنی ملیکہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی، وہ صف میں نہ کھڑے ہوں مردوں کے۔ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات نفل پڑھائی، ثم انصرف، پھر نماز سے فارغ ہوئے، یا ثم انصرف الی بیتی، پھر اپنے در دولت پر تشریف لے گئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دعوت قبول کرنا چاہیے،
اگرچہ عورت ہی دعوت دے، لیکن جہاں فتنے سے امن ہو۔ اور یہ بھی کہ برکت کے لیے نماز پڑھنا درست ہے، اور یہ بھی کہ نفل نماز جماعت سے جائز ہے، اور یہ بھی کہ صفیں نماز میں کیسی لگائی جائے، اور یہ بھی کہ چٹائی پر نماز پڑھنا، مصلی پر نماز پڑھنا کوئی حرج نہیں رکھتا ہے، اور یہ بھی کہ نفل دن کی 2 رکعت ہو تو بہتر ہو۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں حضرت انس کی حدیث صحیح ہے، اور اہل علم کا عمل بھی ہے، عمل سے اور قوت آ گئی۔ محدثین فرماتے ہیں جب امام کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت ہو تو مرد تو داہنی طرف کھڑا ہوگا امام کے، اور عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگی، وہ بائیں طرف نہیں کھڑی ہوگی، صف میں نہیں کھڑی ہوگی۔ بعض حضرات نے اس حدیث سے حجت پیش کی ہے کہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے جب صف کے پیچھے صرف ایک ہی آدمی ہو، وہ نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ پیچھے گزرا اس پر بحث۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بچہ اس کی نماز نہیں ہے، یعنی بچہ جو ابھی نابالغ ہے تو اس کی نماز تو نماز نہیں ہے، مکلف ہی نہیں۔ تو حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تنہا ہوئے، مگر یہ مناسب نہیں ہے کہ سمجھ وال بچہ تو اس کی نماز ہے، نفل ہی صحیح، مصطفیٰ کریم نے پیچھے کھڑا کیا تو حضرت انس اکیلے نہ ہوئے۔ تو فرماتے ہیں لیس الامر علی ما ذهبوا الیہ، ایسا نہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم نے انہیں حضرت انس کو اس یتیم کے پیچھے، اس بچے کے پیچھے، یہ بچے کے ساتھ پیچھے کھڑا کروایا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے لیے نماز سمجھتے نہیں کوئی نماز ہے تو لما اقام الیتیم معہ، تو یتیم کو ساتھ میں نہ کھڑا کرتے، اور نہ بچے کو داہنے کھڑا کرتے، جیسے کہ ابن عباس کی روایت گزری ہے کہ رات میں جب نماز پڑھی تھی ایک بچے ہی تو تھے، دائیں طرف کھڑا کر لیا تھا۔ حضرت موسیٰ بن انس حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو مصطفیٰ کریم نے انہیں اپنے داہنے کھڑے کر لیا۔ ایک یہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ ایک حضرت انس کی بھی بچے تھے، وہ یا بچے نہیں تھے، بڑے تھے، تو بھی ایک آدمی ہو تو امام کے داہنی طرف کھڑا ہو۔ اس باب میں دلیل اس بات پر ہے کہ نماز جو پڑھی تھی وہ نفلی تھی، مصطفیٰ کریم نے یہ نفل نماز وہاں پڑھ کر کے اس گھر والوں پر برکت ڈالنی چاہیے تھی۔ باب من احق بالامام، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ امامت کا زیادہ مستحق کون ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے احناف کہتے ہیں عالم، جو زیادہ علم والا، شوافی وغیرہ کہتے ہیں اقرا، جو علم قرات کا زیادہ ماہر ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ قرات تو ایک رکن ہے، نماز میں تو بقیہ اور بھی ارکان ہیں، علم نہیں ہوگا تو اور ارکان بھی خطرے میں رہیں گے، اور علم ہوگا تو تمام ارکان میں حفاظت و صیانت رہے گی۔ پھر جو احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ اقرا کو تقدم ہے، تو اس زمانے میں جو اقرا ہوتا تھا، قرآن کی قراءت کا علم جس کو زیادہ ہوتا تھا، وہ بالعموم وہ عالم بھی ہوتا تھا۔ اب تو زمانہ بدل گیا، اب تو کوئی قاری صاحب ہیں جو بالکل علم نہیں رکھتے۔ دوسرا، علم بالسنہ،
تو اب حکم یہی ہے کہ جو زیادہ علم والا ہو وہی آگے بڑھے، کہ ایک رکن کا خیال وہاں ہے اور یہاں کئی ارکان کا خیال ہے۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش تحویل سند ہے، حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو معاویہ، یہ مدار سند ہے۔ وابن نمیر عن الاعمش عن اسماعیل بن رحا الزبیدی عن اوس بن ضمعج، فرماتے ہیں میں نے ابو مسعود انصاری کو، حضرت عقبہ بن عمیر کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ام القوم، یہ گو کی خبر کی شکل میں ہے مگر یہ انشاء ہے امر کے معنی میں، لے یہ ام القوم، چاہیے کہ قوم کی امامت وہ کرے جو قرآن پاک کی قراءت کا علم زیادہ رکھتا ہو یا قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتا ہو۔ اس کی تشریح ہم نے بتایا کہ اس زمانے میں جو اقرا ہوتا تھا وہ عالم بھی ہوتا تھا۔ فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاء، اگر قراءت میں سب برابر ہیں تو جو عالم بالسنہ ہو۔ اب وہی کہ کثرت قراءت میں، تلاوت میں، تو اگر علم بالسنہ میں برابر ہو، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہوتا ناپنے کا برابر، بس ایک اندازہ ہوتا ہے۔ تو اقدمہم ہجرہ، تو جو سب سے پہلے ہجرت کیا ہے اس میں، ہجرت کے اعتبار سے جس کو تقدم ہے، کیونکہ وہ بھی اس کے لیے باعث شرف و فضل ہے۔ اگر ہجرت میں بھی برابر ہیں، ساتھی میں ہجرت کیا ہے، فَأَكْثَرُهُمْ سِنًّا، تو زیادہ عمر جس کی ہو، اور کسی آدمی کے دائرے اقتدار میں اس کی امامت نہ کی جائے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دے۔ جیسے کسی مسجد کا امام ہے، بغیر اس کی اجازت کے کوئی نہ کھڑا ہو دوسرا، پھر سلطان ہی کہ وہ اس کا سلطان ہے، اس کا دائرہ اختیار ہے، وہاں کا وہ سلطان ہے۔ وَلَا يُجْلَسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ، تکریمہ کہتے ہیں عزت اور شرافت پانے کی جگہ، یعنی فرش جو بیٹھنے کا ہو، جیسے آج کل کرسی صوفہ بیٹھے میں لگا بلا کسی اس کی اجازت کے مالک کے وہاں نہ بیٹھا جائے، یا کسی کی کرسی پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ لا یجلس علی التکریمۃ فی بیتہ الا باذنہ، کہ کہیں صبح کی نہ اٹھانی پڑے۔ تکریمہ بمانا بیٹھنے کے لیے جو عزت کی خاطر مخصوص جگہ بنائی جاتی ہے، بیڈ ہو، صوفہ ہو، کرسی ہو۔ حضرت محمود فرماتے ہیں کہ ابن نمیر کی حدیث میں ہے اقدمہم سنہ، اکثرہم کے بجائے اقدمہم سنہ ہے، مفہوم ایک ہے۔ اس باب میں ابو سعید خدری، انس بن مالک، مالک بن الحویرث، عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں ابو مسعود انصاری عقبہ بن عمیر کی حدیث حسن صحیح ہے، اور اس پر اہل علم کا عمل بھی ہے، عمل سے قوت ملتی ہے حدیث کو، یہاں تک کہ ضعیف ہو تو بھی درجہ حسن کو پہنچ جاتی۔ یہ حضرات ائمہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں امامت کا زیادہ مستحق وہ ہے جو کتاب اللہ کی قراءت کا علم زیادہ رکھتا ہو یا کثرت سے تلاوت کرتا ہو، اور جو عالم بالسنہ ہو۔ اور یہ بھی لوگوں نے کہا کہ جو گھر والا ہے وہ امامت کا زیادہ مستحق ہے، کوئی مہمان آئے تو بلا اجازت کے نہ آگے بڑھے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں جب گھر والا کسی غیر کو اجازت دے دے تو کوئی مضائقہ نہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور بعض حضرات نے اسے ناپسندیدہ قرار دیا اور فرمایا ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ گھر والا خود نماز پڑھائے، جو وہاں محلے کا امام ہے وہ خود نماز پڑھائے۔ امام احمد بن حنبل، مگر ادب اور احترام کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بڑا عالم آیا ہے تو یہ برکت سمجھنا چاہیے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نبی کریم کا یہ ارشاد کہ لا یؤم الرجل، کسی شخص کی امامت نہ کی جائے اس کے دائرے اقتدار میں،
اور کسی کی عزت و شرافت کی جگہ پر اس کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے نہ بیٹھا جائے، تو جب اجازت دے دے تو امید یہ ہے کہ ہر ایک میں اذن وہ چلے گا۔ تو اجازت دے دیا، اب بیٹھا بھی تو نماز بھی پڑھا سکتا ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جب اجازت دے دیا نماز پڑھانے کی تو پڑھا لے۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ جب تم میں کا کوئی امامت کرائے تو نماز میں تخفیف کرے، صرف قرات میں نہیں، پوری نماز میں تخفیف کرے۔ یہ نہیں کہ رکوع میں جائے تو اب 15 تسبیحات پڑھنے میں لگ جائے، 3 کافی، 5 پڑھ لیا بس کافی۔ اور اس کی وجہ بھی مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ تمہارے پیچھے کچھ چھوٹے ہیں، اگتا جاتے ہیں، کچھ کمزور لوگ ہیں، کچھ مریض لوگ ہیں۔ مریض تو کمزور ہوتا ہی ہے، لیکن مریض نہیں ہے، مرض ختم ہو گیا ہے، پھر بھی کمزوری رہتی ہے تو وہ ضعیف ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ حاجت مند بھی تمہارے پیچھے ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ بچے والی عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، حاملہ ہے، تو سب کا خیال کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ حضرت معاذ نے ایک مرتبہ لمبی قرات کر دی تھی، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں شکایت ہوئی تو آپ نے بہت سختی سے ڈانٹا، فرمایا تو فتان ہے، فتنہ والا ہے۔ ایسی تخفیف نہ کرے کہ واجبات چھوڑ دے، نہیں، سنت اور مستحبات کا خیال کرتے ہوئے تخفیف کرے۔ حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس، جب تم میں کا کوئی لوگوں کی امامت کرے فلیخفف، تو تخفیف کا خیال رکھے۔ اور اس زمانے میں اور زیادہ، یہ تخفیف کا مطلب نہیں کہ اب تراویح بھی بڑی پڑھانا چھوڑ دو، نہیں، سنت کا خیال رکھتے ہوئے۔ فإن فیہم، وجہ بتائی جا رہی کیوں تخفیف کرو، کیونکہ تمہارے اندر نماز پڑھنے والوں میں صغیر ہے، چھوٹے ہیں، اکتا جاتے ہیں، ضعیف، کمزور لوگ ہیں، مریض، بیمار ہیں، ذوالحاجہ، ضرورت مند ہے، بہت سارے الفاظ۔ جب تنہا پڑھے فلیصلی کیف شاء، تو جیسا چاہے پڑھے، اس کو اپنے اختیار، ہاں مگر ایسا نہ کرے کہ بالکل زبردستی اپنے اوپر جبر کرتے پڑھے، نشاط جتنا رہے۔ اس باب میں حضرت عدی بن حاتم، انس، جابر بن سمرہ، مالک بن عبداللہ، ابی ابی واقد، حضرت عثمان بن ابی العاص، ابو مسعود انصاری، جابر بن عبداللہ، ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اسی لیے صراحت کے ساتھ ہم نے اس کو ذکر کیا ہے، اور جو صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کی سند پر بھی ہم نے فیصلہ کر دیا۔ یہی قول اکثر اہل علم کا ہے۔ ان حضرات کا مذہب مختار یہ ہے کہ امام نماز میں طول نہ دے، مخافت المشقہ علی الضعیف، کہ کمزور، کبیر، بڑی عمر والا، مریض، ان پر مشقت کے خوف سے لمبی نہ کرے۔ ابو زناد جو راوی ہیں ان کا نام عبداللہ بن زکوان ہے، اور اعرج جو ہیں راوی، ان کے پیر میں کچھ لنگڑا پن تھا، وہ عبد الرحمن بن ہرمز ہیں المدینی، ان کی کنیت ابو داؤد۔ حدثنا قتیبہ حدثنا ابو عوانہ عن قتادہ عن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخف الناس صلاۃ، حضور لوگوں میں زیادہ ہلکی نماز پڑھاتے تھے، لیکن فی تمام، تمامیت کا خیال کرتے ہوئے، سنن مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، تمامیت کے ساتھ ساتھ سب سے خفیف نماز۔ اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ نماز میں کھانا پینا، بات چیت کو حرام کرنے والی چیز وہ تکبیر تحریمہ، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو حلال کرنے والی چیز سلام پھیرنا، سلام پھیر دیا وہ چیزیں حلال ہو گئیں جو نماز میں حرام۔
تکبیر تحریمہ تو رکن صلات ہے، شرط صلات بھی بعض فقہا نے کہا، لیکن سلام پھیرنا یہ رکن صلات نہیں ہے، یہ نماز میں واجب ہے۔ رکن ہے خروج بسنہ ہی، کسی اپنے عمل سے نکل جانا۔ یہی ہم حنفیوں کا موقف ہے۔ شوافع سلام پھیرنے کو بھی رکن قرار دیتے ہیں، حدیث کے ظاہر کا خیال کرتے ہیں۔ حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا محمد بن فضیل عن ابی سفیان طریف السعدی، ان پر کلام کیا گیا کہ یہ ضعیف ہے، عن ابی نضرہ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اقدس نے ارشاد فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، طہور دونوں قرات ہیں، نماز کی کنجی وضو ہے، طہارت ہے، اس کے بغیر نماز نہیں جائز ہے۔ اور نماز میں کلام، کھانے پینے کو حرام کرنے والی چیز وہ تکبیر ہے، تکبیر پر گفتگو ہے۔ اللہ اکبر ہی کہنا نہیں، اعظم بھی کہا، یہ بھی کہا جو اللہ کی بڑائی کو ظاہر کرے، لیکن اللہ اکبر زیادہ ہے۔ اور شوافع نے صرف تکبیر اللہ اکبر ہی کو لازم قرار دیا۔ اور تحلیلها، اور وہ چیزیں پھر حلال ہو جائیں گی، اس کو حلال کرنے والی چیز تسلیم ہے، سلام پھیرنا۔ اس لیے ائمہ ثلاثہ کے یہاں سلام پھیرنا بھی یہ فرض قرار پایا، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ہمارے یہاں واجب ہے۔ ولا صلاۃ لمن لم یقرأ بالحمد، جس نے الحمدللہ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہے، یعنی کامل نماز نہیں ہوئی۔ الحمدللہ پڑھنا واجب ہے ہمارے یہاں، اور کوئی سورت بھی پڑھے، سورت ضروری نہیں ہے، سورت یا سورت کے قائم مقام چند آیات پڑھے، ایک بڑی آیت جو 3 آیت کے قائم مقام ہو یا 3 آیت چھوٹی، فرض نماز ہو یا غیر فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو۔ اس باب میں حضرت علی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کی جو حدیث ہے اسناد کے اعتبار سے جید ہے اور اصح ہے، یعنی اصح بنا راجح ہے، ابو سعید خدری کی حدیث سے کہتے ہیں، اور ہم نے یہ روایت کتاب الوضو کے شروع میں لکھا ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، تحریم التکبیر و تحلیل التسلیم، اور اس پر عمل اہل علم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا ہے۔ یہی قول سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک، شافعی، احمد، اسحاق رضی اللہ عنہم کا ہے کہ نماز کی تحریم، یعنی نماز میں کھانا پینا، بات چیت حرام کرنے والی چیز ہے، وہ تکبیر، اللہ اکبر کہا، نماز میں داخل ہو گیا، بغیر اس کے نماز میں داخل نہیں ہوگا۔ جب نماز میں داخل نہیں ہوا تو وہ چیزیں، کھانا پینا، وہ چیزیں حرام نہ ہوئیں۔ وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ، تکبیر ہی سے داخل ہوگا، یا اللہ کی کبریائی پر جو الفاظ دلالت کریں، جیسے اکبر، اعظم، الکبیر۔ ترمذی فرماتے، میں نے ابو بکر محمد بن ابان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے تھے، عبد الرحمن بن مہدی کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ اگر کوئی شخص نماز کو اللہ کے ناموں میں سے 99 نام سے شروع کرے اور تکبیر نہ پڑھے، اکبر نہ کہے، الکبیر نہ کہے، تو لم یجزی، وہ کفایت نہیں کرے گا۔ اور اگر سلام پھیرنے سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا، حدث ہو گیا، تو میں حکم دوں گا کہ وضو بنائے، پھر پلٹ کر اپنی جگہ آئے اور سلام پھیرے، کیونکہ سلام ان کے ہاں رکن ہے۔ ہمارے ہاں اگر جان بوجھ کر کے ہوا خارج کر دیا تو اس سے بھی خروج بے سنے ہی پا لیا گیا۔ اور انما الامر علی وجہ، اور یہ حکم اپنے، امر کا معاملہ یہ اپنے طریقے پر ہے، وجوب کے لیے۔ ابو نضرہ، ان کا نام منذر بن مالک بن قطع ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔